وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة عين بقت من خشية الله وعين حرست في سبيل الله وعين غزت عن محارم الله. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ جل وعلا تبارک و تعالی کے لیے خاص. درود و سلام
امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صاحب شرف و کمال رحمت للعالمین شفیع المذنبین بدر الدجا شمس الضحیٰ صاحب کعبہ قوسین او ادنا شافع روز جزا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا رحمت اور بخشش کی دعا صحابہ اکرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین رحمہم اللہ اجمعین کے لیے۔ آغاز خطبہ میں اللہ رب العالمین کی عظیم البرکت نسخہ شفا لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورہ قاف کی تیسری رکوع سے چند آیات پڑھی۔ دعا ہے کہ اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام انہی آیات مبارکہ کے تحت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور اللہ پاک حق سچ کی یہ باتیں سننے سنانے کے بعد مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق بخش دیں۔ یہ جو سورہ قاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کے خطبہ کے اندر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں انسان کی تخلیق سے لے کر دنیا میں زندگی گزارنے، دنیا سے جانے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور پھر جنت اور جہنم جو انسان کے لیے ابدی مقامات اللہ نے مقرر کیے ہیں، یعنی انسان کی ابتدا سے انتہا تک اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے چند آیات میں اشارہ کر دیا۔ ایک بڑا لمبا طویل موضوع ہے جو اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا کے مطابق اس دنیا میں زندگی جی کے دکھا دے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہوئے رب العالمین کی اطاعت کے اندر اس کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اگر یہ چند روزہ زندگی گزر جائے تو ایسے لوگوں کے لیے بطور انعام کے اللہ رب العالمین نے جو انعامات ذکر کیے ہیں، ان میں سب سے بڑی کامیابی اور بڑا انعام رب العالمین کی رضا اور رحمت، اس کی جنت ہے۔ اور پھر جنت ہی نہیں بلکہ جنت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں اور بھی ذکر کر دی، اور وہ اشارتاً بیان ہوئی۔ پھر جنت میں جانے کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کون سے ایسے کام جو لازم ہیں جن کے بغیر جنت ممکن نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے چند کام بھی 4 کام جنت کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ہی بیان کر دیے کہ جو بندے جنتی ہیں، جنہیں اللہ نے جنت عطا کرنی ہے، جو متقین بندے ہیں، ان کی 4 خوبیاں، 4 وصف ہیں جو انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق بخش دے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے جہنم کا ذکر کیا ہے، اور جہنم کے ساتھ جو جہنمی وہاں پہ اس جہنم کا ایندھن بنے گے، ان کی 6 صفات اللہ نے بیان کی۔ اہل جنت کا ذکر آیا تو ان کی 4 خوبیاں، جہنمیوں کا تذکرہ پہلے کیا۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنم کا ذکر کیا وہیں ساتھ جنت کا تذکرہ کر دیا۔ اگر کہیں جنت کا ذکر پہلے آیا ہے تو اللہ رب العالمین نے جہنم کا ذکر بعد میں کر دیا۔ دونوں ہی چیزیں اکٹھی بیان کر دی تاکہ میرے بندے اگر میری نافرمانی کریں گے تو ان کے سامنے رہے پھر کون سا عذاب ہے ان کے لیے۔
اگر میری اطاعت کی زندگی گزاریں گے تو پھر کون سا انعام ہے ان کے لیے۔ رب العالمین نے یہ چیزیں اکٹھی ہی بیان کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نافرمانی کے ڈر سے یہ بندے جہنم سے ہی غافل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ اس لیے کیا ہے، ورنہ اس کی رحمت، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جب بندہ اللہ کی رحمت کے تذکرے پڑھتا ہے تو یقین جانیے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جتنے مرضی گناہ ہوں کوئی پرواہ نہیں، وہ رب العالمین تو ایسا مہربان ہے، اس سے بڑھ کر رحمت کرنے والا، رحم فرمانے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ تو پھر بندہ سمجھتا ہے شاید جتنے مرضی گناہ ہو جائیں کوئی پرواہ ہی نہیں، جتنی مرضی رب کی نافرمانیاں ہو جائیں۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ رب العالمین جہاں اس کی صفت رحمان و رحیم ہے، وہیں اس کی صفت جبار و قہار بھی ہے۔ وہ رب العالمین پکڑنے پہ آئے تو رب العالمین کسی ایک غلطی کے اوپر بھی پکڑ کر سکتا ہے، وہ غالب ہے، پکڑنے والا ہے، اور اس کا عذاب بڑا سخت ہے، پھر بندہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں اسی لیے اکٹھی ذکر کی ہیں۔ اب آئیے اس تمہیدی بات کے بعد سب سے پہلے جو یاد رکھنے والی بات ہے، اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کس پیارے انداز میں کیا۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اللہ نے جنت قریب کر دی۔ یا اللہ کن لوگوں کے؟ فرمایا للمتقین، میرے متقی بندے، مجھ سے ڈرنے والے پرہیزگار بندے، ان بندوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی، ان کے قریب کر دی۔ غیر بعید، ان سے ذرا بھی دور نہیں ہوگی۔ اور جہنم، اللہ اکبر، سورہ فجر 30واں پارہ، رب العالمین نے وہاں جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین میدان محشر میں وہ رب العالمین آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ فرشتے صف اندر صف، کتار اندر کتار کھڑے ہوں گے، پھر جہنم کو پکڑ کے گھسیٹ کر لایا جائے گا، جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم جو ہے اس کی 70,000 لگامیں ہیں، اور ایک ایک لگام کو پکڑنے والے فرشتوں کی تعداد بھی 70,000 ہے، جو جہنم کو پکڑ کر گھسیٹ کر کھینچ کر میدان محشر میں لے کے آئیں گے۔ ان فرشتوں کی تعداد 4,90,00,000,000 فرشتے ہیں جو صرف جہنم کو کھینچ کر میدان محشر میں لے کے آئیں گے۔ یہ جہنم کی ہولناکی، فرمایا وہ ان سے چھوٹ رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی اے میرے رب آج تم مجھے اجازت دے، میں اپنی مرضی سے ان ظالموں کو، ان کفار کو، ان ظلم کرنے والوں کو، تیرے بغاوت کرنے والوں کو، تیرے نافرمان بندوں کو آج چن لوں، اس طرح جس طرح اگر زمین کے اوپر دانے بکھیر دیے جائیں مرغی کھانے کے لیے، ان دانوں کو چن لیتی ہے، اٹھا لیتی ہے، چگ لیتی ہے۔ فرمایا میں اسی طرح یا اللہ مجھے اجازت دے دے میں تیرے بندوں کو چگ لوں۔ یہ جہنم کی ہولناکی۔ اور اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ سب جہنمی جہنم میں ڈال دیے گئے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے تو بھر گئی ہے؟ تو وہ آگے سے جواب کیا ہوگا؟ هل من مزید، یا اللہ کوئی باقی رہ گیا تو لے آ، میرے اندر بڑی جگہ موجود ہے۔ جہنم نہیں بھرے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر اسے پکڑ کے اس طرح کھینچ کے لایا جائے گا، ادھر جنت ہے، فرمایا جنت تو تمہارے قریب ہی ہے، متقی بندوں کے لیے جنت کے لیے جانے کے لیے کوئی زیادہ انہیں سفر نہیں کروایا جائے گا، ادھر وہ پل صراط سے اتریں گے اور سامنے رب کی جنت ہے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں
جب وہ جنت میں داخل ہوں گے انہیں کیا جائے گا، ھذا ما توعدون، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اگر اللہ کی اطاعت والی، نبی کی فرما برداری والی زندگی گزارو گے پھر تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، یہ ہے وہی جنت جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ لِكُلِّ اواب حفیظ، یہ جنت ہر اس بندے کے لیے جو اواب ہے، حفیظ حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ اواب اور حفیظ یہ جو دو صفات اہل جنت کی اللہ رب العالمین نے اس مقام پہ ذکر کی ہیں، وہ دونوں صفتیں ہیں کیا؟ آئیے ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے چند آیات اور ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی صفات میں یہ صفت ذکر کی ہے اواب۔ اب اواب کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح ان کے شاگرد ہیں، بڑے مشہور تابعی ہیں، امام مجاہد رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں اواب اسے کہا جاتا ہے جو تنہائی کے اندر اکیلا بیٹھا ہو، رات کا ٹائم ہو یا دن کا، کوئی دیکھنے والا دوسرا دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لوگوں سے الگ تھلگ ہے، تنہائی کے اندر بیٹھا ہے، اب وہ اپنے گناہ یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، اسے اواب کہتے ہیں، جسے تنہائی میں رب کی یاد آئے۔ اور اس بندے کو اللہ رب العالمین نے ایک اور انعام بھی عطا کرنا ہے، پتہ ہے کون سا؟ صحیح البخاری میں امام بخاری نے یہ روایت 7 دفعہ بیان کی ہے۔ من ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، وہ بندہ جو اکیلا بیٹھ کے تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کر لے اور پھر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا عرش عظیم کے سائے کے علاوہ، اللہ تعالیٰ عرش عظیم کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ کیا میری اور آپ کی تنہائیاں بھی ایسی ہیں؟ کیا مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں؟ گھر میں بھی کوئی دوسرا فرد موجود نہیں، میرا موبائل ہے اور میں اپنے بستر میں تنہا، اب میری آنکھ کیا کیا دیکھ رہی ہے، میں کیا کیا کر رہا ہوں، میری تنہائی کن کاموں کے اندر گزر رہی ہے۔ اگر تو اللہ اس وقت بندے کو یاد آئے، اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور اسے توبہ کا موقع مل جائے، یہ بندہ اواب ہے۔ آئیے اواب کا ایک اور معنی امام عبید بن عمیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اواب اسے کہا جاتا ہے جو ہر مجلس میں، ہر موقع پہ اپنے گناہوں سے رب سے بخشش مانگتا ہی رہے، جہاں بیٹھا ہے جس مجلس میں ہے اسے کبھی اپنے گناہ بھولتے ہی نہیں، وہ رب سے توبہ و استغفار کرتا ہی رہتا ہے، جہاں بیٹھا ہے ہر وقت اس کی زبان سے اللہ سے بخشش کے کلمات، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، ہمیشہ ہر جگہ وہ اللہ سے یہی دعائیں کرتا رہتا ہے، ایسے بندے کو اواب کہا جاتا ہے۔ اور یہ صفت قرآن کریم کی سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ 3 انبیاء کرام کی یہ صفت ذکر کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی یہی صفت بیان فرمائی، حضرت داؤد نبی کی بھی اللہ نے یہی صفت بیان فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی یہی صفت اللہ رب العالمین نے ذکر کی۔ سورہ صاد کی یہ 3 آیات سماعت فرمائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 17 ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے 17 نمبر آیت میں یہ بات بیان فرمائی، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ اِنَّهُ اواب، آپ میرے بندے داؤد کا تذکرہ کیجئے جنہیں اللہ نے ایسی خوبصورت آواز سے نوازا، جب وہ اس آواز کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے، زبور پڑھتے، تو پھر پرندے بھی ہوا کے اندر معلق ہو جاتے، یوں محسوس ہوتا پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کے تسبیح کر رہے ہیں، ایسی خوبصورت آواز۔ اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، اللہ نے نبوت بھی عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ میرا بندہ کیسا بندہ تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اتنی ذمہ داریوں کے باوجود وہ میرا اواب بندہ تھا، میری طرف ہی ہمیشہ رجوع کرنے والا تھا۔ یہی صفت اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذکر کی، یہ بھی نبی ہیں، بادشاہ ہیں، اللہ نے پرندوں کی بولیاں تک انہیں سکھلا دی، جنات کے اوپر اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہت عطا کر دی،
پھر بھی اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ کیسا بندہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 30 ہے سورہ صاد. فرمایا اللہ رب العالمین فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے داؤد پیغمبر کو بیٹا عطا کیا سلیمان علیہ السلام. یا اللہ وہ بیٹا کیسا عطا کیا؟ نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ، جسے اللہ رب العالمین کہیں بڑا ہی اچھا بندہ ہے، میرا بڑا ہی بیبا بندہ ہے. یہاں پہ اولاد کی کوئی سب سے زیادہ فرما بردار اولاد میں سے ہو نا، والدین کیا کہتے ہیں؟ یہی تو پوتا میرا، یہی تو بڑا چنگا ہے. تو اللہ رب العالمین حضرت سلیمان نبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ، انہو اواب، یہ ہمیشہ میری طرف ہی رجوع کرنے والا تھا. آئیے یہی صفت اللہ رب العالمین نے تیسرے نبی یہ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی صفت بھی اللہ پاک نے یہی ذکر کی. فرمایا اللہ رب العالمین نے انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہو اواب. انہیں بھی اللہ نے مال و دولت بڑا عطا کیا، اولاد کثرت سے عطا کی، آزمائش آئی، بیماری آئی، سب کچھ ختم بھی ہوا، پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ سب کچھ عطا کیا. اللہ فرماتے ہیں اس سب کے باوجود میرا یہ بندہ انا وجدناہ صابرا، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، دکھ تکلیف پریشانی آئی، بیماری آئی، گھر کے اندر پریشانی کیسی کہ بیویاں ساتھ چھوڑ گئیں، ایک بیوی ساتھ رہی، اللہ اکبر، بیماری نے بھی غلبہ کر لیا، اولاد بھی ختم، مال و دولت بھی ختم، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، میں نے اپنے بندے کو صبر کرنے والا ہی پایا. کوئی زبان سے ایسا کلمہ نہیں، پتہ نہیں کیڑے گناہ دی سزا، میں تے اللہ دی نافرمانی کیتی کوئی نہیں. نبی ہے نا، کہہ سکتے تھے، یہاں کہہ دیتے ہیں نا کوئی 2-4 دن نمازیں پڑھ لینا، وہ سمجھتا ہے اب کاروبار میرا چلنا چاہیے، اب مجھ پہ کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے، اب گھر میں کوئی بیمار نہیں ہونا چاہیے. جو ساڈے گھروں کوئی بیماری نہیں مکتی، نمازاں بھی میں پڑھی جانا، کرسا میں توبہ استغفار بھی کردا، حج بھی میں کیتا ہے، تے پھر بھی دیکھو نا جی ساڈے گھروں کیوں نہیں مکتا؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں. جب میں بندے کو عطا کروں اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے، جب میں اس سے لے لوں اب کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے عطا کیا تھا تب بھی میرا شکر کرنے والا، جب میں نے اس سے لے لیا اب کیا ہے؟ اب بھی انا وجدناہ صابرا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے صبر کرنے والا ہی پایا. نعم العبد، یہ بھی میرا بڑا ہی اچھا بندہ، انہو اواب، ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. یہ حضرت ایوب علیہ السلام. یا اللہ یہ تو تیرے نبیوں کی صفت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس طرح؟ ہمارے اندر بھی یہ صفت آ سکتی ہے. آئیے ایک عمل ہے جس کے ذریعے بندہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، نماز کی پابندی اور نوافل کی کثرت. نماز کی پابندی اور نوافل کی کثرت. جب خطیب کوئی سوال پوچھے تو جواب دیا جا سکتا ہے، خطبہ جمعہ کے دوران بھی. حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے. کیا بتایا میں نے؟ فرائض کی نماز کی پابندی اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت. اس بندے کو بھی اواب کا درجہ اللہ رب العالمین عطا کر دیتے. دلیل 2 باتیں ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے حوالہ سے ایک نماز جو نفل نمازوں میں آتی ہے اس نماز کا نام ہی صلاۃ الاوابین ہے. اس کا دوسرا نام صلاۃ الضحیٰ بھی ہے. عرف عام میں ہم اسے چاشت کی نماز کہتے ہیں. سورج طلوع ہونے کے بعد 10 منٹ بعد جو نماز پڑھی جائے اسے اشراق کی نماز، اور پھر اس کے کچھ وقفے کے بعد جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ اونٹ کے بچے کے پاؤں جو ہیں وہ ریتلی زمین پہ گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے وہ ٹک نہ سکتے ہوں، تو اس وقت جو نماز پڑھی جائے اس نماز کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں. اوابین اسی نماز کا نام ہے. اور یہ جو نماز ہے نا، اس نماز کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا یحافظ علی صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ جو ہے یہ چاشت کی نماز، اوابین کی جو نماز ہے نا، اس کی حفاظت کون کرتے ہیں؟
لا یحافظ علی صلاۃ الضحیٰ الا اواب، اواب جو اللہ کے بندے ہیں نا وہ اس نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وہ اسے بھی پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا قال وہی صلاۃ الاوابین، یہی صلاۃ اوابین ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا صلاۃ اوابین کا یہ چاشت کی نماز ہے، اسی کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ اس کو پڑھنے والے بندوں کو اللہ نے اواب بنایا ہے، یہ ہے اواب بندے، نبی علیہ السلام نے صلاۃ کر دی۔ ایک اور بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اواب میں سے ہے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت میں پہرا دیا کرتا تھا رات کے وقت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ گئے، ابتداً کچھ عرصہ کے لیے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے در دولت میں رات کو آپ کے حجرات کے باہر پہرا دیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح میں بھی پہرا دیا کرتا تھا۔ تو ایک رات نبی علیہ السلام اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے بیدار ہوئے اور اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا، آپ جس طرف جا رہے ہیں مجھے بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کیا خوش نصیبی! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں جس صحابی کا ہاتھ تھاما ہو، باپ کسی بیٹے کا ہاتھ تھام لینا، چھوٹا بچہ ہو، یقین جانیے اب اس کی ایڑی زمین پہ نہیں ٹکتی، وہ کس انداز سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، کس انداز سے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کہتے ہیں میرا ہاتھ ہے، آپ اسلام گزر رہے ہیں تو ایک بندہ نا اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا عسیٰ ان یکون مریئا، شاید کہ یہ بندہ دکھلاوا کر رہا ہے، شاید کہ یہ بندہ ریاکاری کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے اس سوال کرنے پہ نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام گئے جس کام سے حاجت سے گئے تھے، واپس پلٹ کے آ گئے۔ پھر چند دن گزرے، ایک رات پھر ایسا ہی منظر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے۔ فرمایا میں پھر اسی طرح پہرے پہ تھا۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کے چل نکلے۔ اب پھر آپ علیہ السلام گزرے ایک بندے کے پاس سے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے رات کی تنہائیوں میں، اور وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہم اس کے قریب سے گزرے نا، اب میں نے جب یہ منظر دیکھا تو فقلت، اب میں نے کہہ دیا عسیٰ ان یکون مرائیا، شاید یہ بندہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، خبردار اس بندے کے بارے میں یہ مت کہو، انہو اواب، یہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اواب بندہ ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وحی اترتی ہے۔ ہم کسی کو کوئی اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھ کے نا فوری طور پہ فتویٰ جڑ دیتے ہیں، تو ایسے ہی ان کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے ہوں گے جلد بازی کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے فوری ٹوک دیا، فرمایا نہیں یہ بندہ ریاکار نہیں، فرمایا یہ تو اواب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں اب میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی جس بندے کی یہ صفت نبی علیہ السلام نے بیان کی، پہلے وہ قرآن کریم کی صفات اللہ نے انبیاء کی جو ذکر کی آپ سن چکے، فرمایا وہی صفت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس بندے کی ذکر کی، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں بندہ دیکھ تو لوں کون ہے جسے نبی علیہ السلام نے یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ فرمایا پھر فقال فنظرت فاذا ہوا عبداللہ، میں نے جب دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ وہ حضرت عبداللہ ہیں جنہیں صحابہ کرام ذو البجدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عبداللہ ذو البجدین کس صحابی کا نام ہے، کس کا لقب ہے؟ یہ ایک الگ داستان ہے میرے بھائیوں، جسے اسلام قبول کرنے کی پیدائش میں اس جرم کی وجہ سے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے،
تن کے کپڑے تک اتروا لیے گئے، ماں نے بھی کپڑا دینے سے انکار کر دیا تھا، اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز کے ساتھ لٹکتے ہوئے اس پردے کو کھینچا جو ٹاٹ اور بوری کا بنا ہوا لٹک رہا تھا، اسی کو آدھا اوپر لے کر اسی کو آدھا تہبند کی صورت نیچے باندھ کے مکہ سے مدینہ تک کا پیدل بغیر جوتی کے سفر کرنے والے یہ عبداللہ ذو البجدین۔ کیا کیا خدمات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسلام کی خاطر۔ میرے اور آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا نہیں چبھا، اور باتیں آج لوگ صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ موضوع کہیں اور نہ جائے، میں نے موضوع سمیٹنا ہے، تو پہلی صفت پہ تذکرہ کر رہا ہوں، اواب۔ تو اواب اب پتہ چلا آپ کو کسے کہتے ہیں؟ جو بندہ نوافل بھی پڑھے کثرت سے، کیونکہ اب نوافل کی یہ حد ہے کہ وہ بندہ رات کو بھی نفل پڑھ رہا ہے اور دن کے اندر چاشت کے وقت بھی، اب کاروبار کا آغاز ہونا ہے اس کا، اس وقت اسے سب سے زیادہ فکر نوافل کی، اللہ کے سامنے سر جھکانے کی ہے۔ ہم صبح سے شام تک نمازیں بھی چھوڑتے جائیں اور یہ خواہش بھی رکھیں کہ جنت مل جائے، تو میرے بھائیوں خام خیالیوں کے اندر اور غفلت کے اندر زندگی گزار کے رب کے ساتھ جنت کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی چیز، وہ پلاسٹک کی، چائنا کی جوتی وہ فری میں ملتی ہے؟ نہیں، وہ بھی پیسوں سے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی جنت، جو آخری جنتی ہے نا جنت میں جائے گا، جتنی بڑی یہ دنیا اس سے 10 گنا زیادہ، اور جتنی بڑی ساری کائنات، ساری زمین ہے، اس زمین سے 10 گنا بڑی زمین جنت کے اندر اس بندے کو ملنی ہے جو آخری جنتی ہے، جس کے بعد یوں سمجھے اب جنت کو کنڈی لگا دیے، ہوں کسی نے نہیں ہونا آتا۔ تو وہ جنت مفت میں نہیں میرے بھائیو، اس کے لیے پھر محنت کی بھی ضرورت ہے نا۔ وہ محنت، اسی محنت کو کرنے والے، انجام دینے والے، ان کی یہ خوبیاں ہیں۔ پہلی صفت ہے اواب، فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی کثرت ہو۔ آج اسے بندہ تہیا کر لے کہ یا اللہ میں نے اب جو پیچھے ہوا اس کی تو معافی دے دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں کہ میں اب نماز کی پابندی کروں گا اور نوافل بھی انشاءاللہ شروع کریں گے نا جی آج سے۔ یا اللہ ہم سب کو تو توفیق بخش دے۔ اب آئیے، اللہ رب العالمین نے پہلی صفت اواب ذکر کی، دوسری صفت فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ دوسری صفت اہل جنت کی حفیظ، حفاظت کرنے والے۔ یا اللہ کن چیزوں کی حفاظت کرنے والے؟ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جس نے 2 روپے کما لے ہوں اس کی حفاظت کرتا ہے، بچہ ہے 10 روپے 20 روپے اسے مل جائیں، کیوں جی؟ جیب کی طرف بھی مڑ مڑ کے دیکھی جاتا، نماز کھڑا بھی وہی دیکھ رہا ہوتا کہ میری جیب چاہے پیسے ہے موجود، ہاں جی غافل ہو جائے، کہتا یہ گم ہو گئے تھے پھر میری خیر نہیں۔ اپنی طرف سے تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس میرے پاس میرے پیسے، ان کی حفاظت، اور جو چیز اسے دے دی جائے تو 10 روپے دے کے موڑ کے لے کے دکھاؤ، چیز ہی کسی بچے کو دے کے آپ لے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دل ہی نہیں مانتا، وہ اس کی حفاظت، وہ کہتا میری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں یہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں حفاظت کا کہا ہے، کس چیز کی حفاظت کا بیان ہے؟ جنت جنہیں عطا کرنی ہے وہ کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں اس بارے میں چند ایک کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں اللہ رب العالمین نے کچھ صفات ذکر کی ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ وہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایک صفت ساتھ یہ ذکر کی ہے، والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ نے حد بندیاں کر دی ہیں نا ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے جھوٹ بولنے پہ پابندی لگائی ہے، کہتے ہیں میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ نے سود کھانے پہ پابندی لگائی ہے، کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا۔ اللہ نے حرام کھانے پہ، رشوت کھانے پہ، کسی کا حق مارنے پہ پابندی لگائی، کہتے ہیں میں نے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ یہ بندہ ہے جو حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت ذکر کی ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، کہ میرے مومن بندے اور مومن بندیاں وہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، زناکاری سے بچتے ہیں، بدکاری سے بچتے ہیں،
اللہ اکبر. تو یہ صفت بھی ایسی صفت ہے جو اس چیز کو اپناتے ہیں یہ لوگ اہل جنت ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے اسی طرح نماز کے حوالہ سے یہ بات ذکر کی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. فرمایا وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، بالخصوص درمیانی نماز، نماز عصر، اس کی حفاظت کا خاص اہتمام کرنا ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ اس وقت کاروباری حضرات سے پوچھا جائے، دکانداروں سے بالخصوص کہتے ہیں عروج دا ٹائم ہونی تو گاہکی دا ٹائم شروع ہوا ہے، لوگ اٹھتے ہی کاری صاحب 12 بجے تو بعد ہے، تو ابھی تو گاہک نکلا ہے، کچھ دیر بعد اب رات کے سائے شروع ہونے والے ہیں، شام ہو جانی ہے، عصر تو یہی تے ٹائم ہے جی گاہکی دا، تو ہن نماز کوئی گل نہیں، خیر ننگ دی ننگ جائے، یا پھر ڈھونڈنا نماز ننگ جو ہے نا کوئی نہیں، پڑھ ہی لینی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے. تو بعد میں کب؟ فرمایا جب سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، یہ اس وقت اٹھ کے نماز ادا کرتا ہے. ایسی نماز کو نبی علیہ السلام نے منافق کی نماز قرار دی ہے، کہ جو اس انتظار میں رہتا ہے کوئی نہیں پڑھ ہی لینی، ہجے 10-15 منٹ ہے گئی ہے سورج غروب، میں ہن پڑھ لینا، خدا ہی پڑھنی، جماعت نہ گئی، گزاری کس نے ہے؟ خود آپ نے. اور عصر کی نماز جو بندہ ضائع کر دے، نبی علیہ السلام نے ایسے بندے کے بارے میں بد دعا کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا کتنا نقصان ہوا، کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا اس کا سارا مال تباہ ہو گیا، اس کے سارے رشتہ دار ختم ہو گئے، دنیا میں صرف یہ تنہا باقی بچا ہے، اس کا سب مال اسباب دولت اور رشتہ دار دنیا میں کوئی زندہ نہیں بچا، یہ اکیلا بچا ہے. جتنا نقصان اس بندے کا ہوا ہے اس سے زیادہ نقصان اس نماز عصر کو چھوڑنے والے کا ہوا. اپنی حالت دیکھیے کیا ہے، کتنی نمازیں ہیں میں نے جو آپ نے عصر کی ضائع کر دی. میرے بھائیوں اس نماز کی محافظت کرنے والے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، سورہ مؤمنون آیت نمبر 9 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی صفت ذکر کی ہے کہ میرے مومن بندے جنہیں ہم نے جنت کا وارث بنانا ہے، جنت جنہیں وراثت میں عطا کرنی ہے، ان بندوں کی صفت کیا ہے؟ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اول کام، اول ترجیح صرف نماز. جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کرتا، اس بندے کی مسلمانی کیا مسلمانی، اس کا اسلام کون سا اسلام. اب آئیے آگے بڑھیے، باتیں تو کئی ساری تھیں، کئی آیات اور احادیث تھیں اس بارے میں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، آگے بڑھتے ہیں. اگلی 2 صفتیں اب اس آیت میں بیان ہوئی. فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، وہ بندے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب، خشیہ کا معنی ہوتا ہے خشیت اختیار کرنا، خشوع اختیار کرنا، ڈرنا. اب وہ ڈرتے ہیں، اور اللہ نے یہاں اپنی صفت رحمان ذکر کی ہے، باوجود اس بات کو جاننے کے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اس قدر مہربان ذات ہے کہ جس رب العالمین نے یہ تک اعلان کر رکھا ہے. اللہ اکبر، کہ اللہ رب العالمین کس قدر مہربان ہے. آیات اور احادیث اگر بیان کی جائیں تو ان میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو بیان کی حدیث قدسی ہے. فرمایا اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں پہ اس قدر مہربان ذات ہے. فرمایا یا ابن آدم، اے اولاد آدم، اگر تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آئے کہ تیرے گناہ اس زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا یہ سارا بھرتے، اتنے گناہ ہیں تیرے پاس، لیکن پھر ان گناہوں کو کرنے کے بعد تو میرے سامنے پیش ہو گئے، کیا دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں، تیرا بندہ نادان تھا. فرمایا جب تو یہ توبہ اور استغفار کے کلمات کہہ دے گا، اللہ کہتے ہیں میں سارے تیرے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت ہے نہیں، میں کسی کو پوچھنا نہیں. فرمایا تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، بندے معافی مانگ تو صحیح. ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے اپنے عرش پہ ایک کتاب میں یہ بات درج کی، کیا؟ فرمایا ہر چیز پہ، اللہ کے غصے پہ بھی
رحمتی سبقت غضبی، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت تو میرے غصے پہ بھی غالب ہے۔ وہ اللہ اس قدر مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں، ان 100 درجات میں سے اللہ نے صرف ایک درجہ وہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا ایک درجہ تقسیم کیا، 99 درجے رحمت کے اس رحمان و رحیم ذات کے پاس ہے، ایک درجہ رحمت جو اللہ نے ساری مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا اس ایک درجہ رحمت کی وجہ سے ساری مخلوق کے اندر جو پیار محبت انس تمہیں نظر آتا ہے، کوئی ماں اپنی اولاد سے محبت کرے، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرے، بھائی بہن سے محبت کرے، رشتہ داروں سے محبت کرے، یہ جو پیار الفت انسانوں میں باقی مخلوقات میں تمہیں نظر آ رہا ہے، چیر پھاڑ کرنے والے درندوں میں بھی نظر آ رہا ہے، وہ اس ایک صفت رحمت کی وجہ سے یہ سارے دنیا کے اندر یہ پیار اور محبت کی فضا تمہیں نظر آ رہی ہے۔ تو 99 درجے رحمت کے اللہ کے پاس ہے۔ اب ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے جی، اسے ایک درجہ رحمت میں سے کتنا حصہ ملا ہوگا؟ اتنی مخلوقات کہ جن کا کوئی تعداد و شمار میرے اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں، نہ گن سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی کیلکولیشن ہے ہی نہیں گن کے بتا دیں کہ اللہ کی مخلوقات اتنی ہے جی اتنا انہیں درجہ رحمت مل گیا ہوگا، نہیں، اتنی رحمت وسیع اللہ کی، ایک درجہ تقسیم ہوا، اتنی محبتیں۔ فرمایا 99 درجے تو اللہ کے پاس ہیں، وہ کس قدر اپنے بندوں پہ مہربان ہو گئے۔ فرمایا اس کے باوجود من خشی الرحمن بالغیب، اسے پتہ ہے میرا رب رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم اس کی صفت ہے۔ فرمایا وہ رحمان اور رحیم صفت کو جاننے کے باوجود پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، یہ جو بندہ ہے نا، یہ بندہ اہل جنت میں سے۔ کیا کہتے ہیں وہ جنہیں مرضی گناہ سانوں کی پرواہ ہوتے ہیں، نبی پاک چھڑا لیں، فلاں بزرگ جو ہیں وہ کس کام آئیں گے، ہم نے فلاں کے نام کے اتنے دیکھے نا جی، ہاں جی بکرے چھترے ذبح کیے ہیں فلاں کو راضی کرنے کے لیے، یہ کام کیا۔ او میرے بھائیو، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ انبیاء اللہ سے ڈرتے نہیں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس بات پہ شاہد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے کہ کوئی عمل بیان کرنا ہوتا تو سیدہ صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کا حکم دیتے جو صحابہ کرام کر سکتے ہوتے، تو صحابہ کرام اس عمل کو تھوڑا سمجھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑا کام بتائیے، جذبہ تھا ایمان کا، اسی ہمیشہ تھوڑا جہی کام لبی دا ہے، سستا جہا سوکھا جہا کہیں سب فرض پڑے کلے گزارا نہیں ہو سکتا، ہاں جی سردی بڑی ہے جی کتے وضو اللہ چھٹی مل جائے، یا رمضان آئے گا تو پھر کئی بندے نے بہانے نال میں نا جی ڈاکٹر نے کہا بھی تو روزے چھڑ دے تو نہیں روزے رکھنے تو میں فدیہ ادا کر دوں کسی بندے نے رکھا دوں تو ہو جاؤ کم۔ ہر جگہ ہم نے کوئی نہ کوئی چھوٹ ڈھونڈنی ہے، رخصت تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام وہ عظیمت کے کس درجے پہ تھے، نبی علیہ السلام کوئی عمل بیان کر دیتے تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو تھوڑا جہی عمل دسیا، کوئی اور بڑا عمل بتائیے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اس بات پہ خفا ہوتے، تو صحابہ کہتے ہیں جی اس لیے پوچھا ہے کہ یہ عمل آپ بھی کر رہے ہیں، آپ کے تو اللہ پاک نے اگلے پچھلے گناہ سب کی معافی کا اعلان کر رکھا ہے، آپ کے تو گناہ کوئی نہیں، معصوم عن الخطا ہے، یہ عمل تو آپ بھی کر رہے ہیں، اسی تو ہڈے ورگے تو نہیں نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ان اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ متقی اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت تم میں سب سے زیادہ مجھ میں ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے پیغمبر چنا ہے، فرمایا وہی عمل بتاتا ہوں جو اللہ رب العالمین کی رضا مندی والا ہے۔ آگے بڑھیے، نبی علیہ السلام اللہ سے ڈرے، اللہ سے تو فرشتے بھی ڈرتے ہیں، اور فرشتوں میں سے صرف ایک فرشتے کا ڈر بیان کر دوں، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اسرافیل کو دیکھا جس نے سور پھونکنا ہے قرب قیامت میں، فرمایا میں نے اسے دیکھا، سارے فرشتے باقی جن فرشتوں سے ملاقات کی بڑے خوش ہو کے ملے، اس کے چہرے پہ خوشی کے کوئی آثار نہ تھے۔ میں نے سوال کیا جبرائیل
اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار میں نے نہیں دیکھے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب کچھ ہم سب ہمارا سب کچھ قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ. فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا, جبریل امین کا جواب کیا تھا, اے محبوب کائنات اللہ رب العالمین نے جب سے جہنم بنائی ہے, اس نے جہنم کو جب سے دیکھ لیا ہے, فرمایا اس نے ہنسنا ہی چھوڑ دی ہے, کبھی ہنسا نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی, فرمایا لو تعلمون ما اعلم, فرمایا اگر تم وہ کچھ جان لو جو اللہ نے مجھے علم عطا کر رکھا ہے, جو کچھ میں جانتا ہوں, پھر کیا ہوگا, لضحکتم قلیلا, پھر فرمایا تمہارا ہنسنا بھی کم ہو جائے, ولبقیتم کثیرا, اور تم کثرت سے رویا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا بھی رونا نکل آئے. آج میں اور آپ رونے سے کس قدر غافل ہیں, اور ہنسی مذاق کے لیے, بلکہ جھوٹ بولنے کے لیے, دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے, ہم نے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کیا طریقے ایجاد کیے. یہ ٹک ٹاک پہ سارا وقت ضائع, فیس بک پہ سارا وقت ضائع, یوٹیوب پہ ویڈیوز, کس کام کے اندر, ہنسنے ہنسانے کے اندر, جھوٹ بولنے کے اندر. وہی کلپ وہی چیز وائرل ہوگی جس میں کسی جھوٹی بات کہہ کے ہنسایا جائے, کسی کا مذاق اڑایا جائے. ہزاروں لاکھوں جملے روزانہ بولے جاتے ہیں, بڑے بڑے اچھے کلمات, بڑے بڑے اچھے لہجے کے اندر قرآن کی تلاوتیں, میرے اور آپ کے دل پہ ذرا بھی اثر نہیں ہوتا. ہاں ایک جملہ کسی نے کوئی الٹا سیدھا بول دیا, پوری قوم وہی جملہ پکارے گی. یہ اللہ کا ڈر, نہ اس بات کی فکر کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, میری زبان سے ایک ایک نکلا ہوا لفظ اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں, جو قیامت کے دن ڈائری میرے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی. اور میرے بھائیو, اللہ کا ڈر اپنے اوپر غالب کر لیجئے, چھوڑ دیجئے ان فضولیات کو, اب آگے بڑھیے. اللہ کا ڈر کہاں کہاں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 ایسی آنکھیں ہیں جنہیں اللہ جہنم کی آگ دکھائے گا بھی نہیں, ورنہ ہر مومن کو پل صراط سے گزرنا ہے تو جہنم دیکھے گے تو سارے ہی. صحابہ کرام جہنم کا تذکرہ سن لیتے, پڑھ لیتے, ساری ساری رات روتے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, انہی سے سن کے امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی ایک آیت سنی, بے ہوش ہو کے گر پڑے. جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ کہ یا اللہ اس جہنم سے ہر کسی نے گزرنا ہے, ہماری کیا کیفیت ہوگی. تو وہ ایک آیت سن کے اس طرح بے ہوش ہو کے گرے, کئی دن تک بیمار پڑے رہے. لوگ تیمارداری کرنے کے لیے آئے, میں نے اور آپ نے جہنم کی آیات سارا قرآن سن لے, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ڈر ہی نہیں اللہ کا, خوف نہیں اللہ کا. من خشی الرحمن بالغیب. اب آئیے وہ 3 آنکھیں جنہیں اللہ جہنم کی آگ دکھائے گا بھی نہیں, اللہ پاک جنت کے اندر ایسے ہی گزار دیں گے. وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں پہلی ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار یوم القیامہ, قیامت کے دن جہنم کی آگ سے جن آنکھوں کو محفوظ رکھ دیا گیا. عین بقت من خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے, جو روتا ہے آنکھ سے آنسو بہاتا ہے اللہ کو یاد کر کے. پہلی آنکھ وہ ہے. دوسری آنکھ عین حرست فی سبیل اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے, دوسروں کی حفاظت کے لیے, اہل اسلام کی حفاظت کے لیے. وہ رات کو بیدار ہے, وہ پہرا دے رہا ہے کہ کسی کا مال اسباب نہ لوٹ لیا جائے, کسی کی عزت پہ حملہ نہ ہو جائے. وہ اس لیے جاگ رہا ہے کہ دوسرے محفوظ ہیں, دوسروں کی جان بچ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آنکھ بھی ایسی ہے جسے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیں گے. اور تیسری آنکھ, اللہ اکبر, وعین غزت عن محارم اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف نہ دیکھے, آنکھ جھکا لے. یہاں آنکھ اٹھنے کا کہاں حکم ہے, کہاں دیکھنا ہے, اس بات کی بھی پابندی کرتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے. اس آنکھ سے میں نے رب کا دیدار کرنا ہے, محبوب کائنات کو دیکھنا ہے, ان کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے. یہ سارے راستے اس اللہ کا دیدار اسی وقت نصیب ہوگا جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے میں نے آنکھ کو بچا کے رکھنا ہے.
یہ نہیں اب میں تنہائی کے اندر اپنے بستر میں, اپنے کمبل میں, اپنے لحاف میں, اب کون دیکھنے والا ہے؟ میرا موبائل, میرا پیکج, میں جو مرضی دیکھوں؟ نہیں, کہتا ہے اب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کائنات کی اس وقت کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی, میں سب کی نظروں سے اوجھل ہوں, رب کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا. فرمایا اس وقت بھی وہ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچتا ہے, اپنی آنکھ کو جھکا لیتا ہے. یہ آنکھ ایسی آنکھ ہے جسے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں دکھائیں گے. چوتھی صفت وجاء بقلب منیب, وہ دل منیب, رجوع والا دل جو اللہ کے ساتھ نوب سے ہے. نوب کہتے ہیں شہد کی مکھی کو بھی نوب کہا جاتا ہے, جو بار بار پلٹ کے چھتے کی طرف آتی ہے جہاں بھی جائے. فرمایا یہ دل ایسا دل ہے اس کے پاس کہ وہ ہمیشہ ہر جگہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا اس کے پاس دل ہے. جہاں جائے اسے دل کے اندر یہ بات رہتی ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں سے بھی اللہ رب العالمین آگاہ, میرے دل میں جو خیالات وسوسات چل رہے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. یہ چار صفتیں پیدا ہو جائیں, ادخلوہا بسلام, انہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ذالک یوم الخلود, یہ فرمایا جہاں پہ داخل کیا گیا اب ہمیشگی کے لیے داخلہ تمہیں دے دیا گیا, اب یہاں سے جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تیری چاہت ہوگی. تیری چاہتیں ختم ہو جائیں گی, تیری چاہتیں ختم ہونے کے بعد ولدینا مزید. اللہ کہتے ہیں اب میرے پاس یہ نہ سمجھنا تمہاری چاہتوں کے بعد اللہ کے پاس ختم ہو گیا, نہیں, میرے پاس اور بڑا کچھ ہے. تیری چاہتیں محدود ہیں, اس لیے کہ جنت تو ہے ہی ایسی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کسی آنکھ نے اس قدر حسین منظر دیکھا نہیں, کسی کان نے اتنا حسین تذکرہ سنا نہیں, کسی کے دل میں ایسے خیالات آئے تک نہیں جس قدر حسین عالی شان رب نے جنت بنائی ہے. فرمایا وہاں انسان کی خواہشیں بھی ختم ہو جائیں گی, ساری خواہشیں اللہ پوری کر دے گا. اللہ کہے گا اب بھی بندے کچھ اور چاہیے, کہتے ہیں یا اللہ ان کی تو ساری خواہشیں پوری ہو گئی. فرمایا میرے پاس اب بھی بڑا کچھ ہے, اب بھی اللہ رب العالمین عطا کریں گے. وہ کئی ایسی نعمتیں ہیں, اللہ نے توفیق دی, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور آگے یہیں سے بات چلائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.